نہایت مسرت سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اس دفعہ شاہی مسجد لاہور میں خطبہ عید حضرت علامہ اقبال مدظلہ ارشاد فرمائیں گے، کیونکہ مسجد میں یوں بھی عید کے دن مسلمانوں کا بہت عظیم الشان مجمع ہوتا ہے اور حضرت علامہ کے خطبے کی وجہ سے اور بھی زیادہ ہو جائے گا، اس لیے مسجد میں لاؤڈ سپیکروں یعنی آلات مکبر الصوت کا انتظام کر دیا گیا ہے تاکہ حضرت علامہ کی آواز مسجد کے ہر حصے میں بآسانی سنی جا سکے۔ مسلمانان لاہور کو اس بے نظیر موقع سے فائدہ اٹھا کر عالم اسلام کے اس جلیل القدر فلسفی کے گراں پایا خیالات سے مستفیض ہونا چاہیے۔ یہ 7 فروری 1932 کے ایک اخبار کا تراشا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس سال عید الفطر کا خطبہ حضرت علامہ محمد اقبال دیں گے۔ جی ہاں، 9 فروری 1932 کو ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد بادشاہی مسجد لاہور میں عید الفطر کے موقع پر علامہ محمد اقبال نے خطبہ ارشاد کیا تھا۔ یہ بات شاید آپ کو حیرت میں مبتلا کر دے کہ خطبہ عموماً علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں۔ یورپ سے تعلیم حاصل کرنے والے اور جدید تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل ہونے والے علامہ محمد اقبال کا اس سے کیا لینا دینا؟ اس حیرت کا جواب آپ کو علامہ محمد اقبال کا خطبہ سن کر ہو جائے گا۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ علامہ محمد اقبال صرف شاعر اور فلسفی ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے مذہبی رہنما بھی ہیں۔ اس خطبے کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علامہ محمد اقبال کا تصور دین کیا تھا اور وہ کس طرح اسلام کو ایک ضابطۂ حیات سمجھتے تھے۔ علامہ محمد اقبال نے یہ خطبہ عید الفطر کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ بعد ازاں یہی خطبہ انجمن اسلامیہ پنجاب لاہور نے فیروز پرنٹنگ ورکس لاہور سے پمفلٹ کی صورت میں چھپوا کر تقسیم کیا تھا۔ آج پاکستانی قوم قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ علامہ محمد اقبال نے اس خطبے میں سیرت کی روشنی میں قوم کو قرضوں سے نکلنے کا راز بتایا تھا۔ وہ راز کیا تھا؟ نیز روزے اور عید الفطر کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ آئیے علامہ محمد اقبال کا خطبہ سن کر یہ سب کچھ جانیں۔ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے علامہ محمد اقبال کا خطبہ عید الفطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ترجمہ: رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ اب جو شخص بھی اس ماہ کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہی ارشاد خداوندی ہے جس کی تعمیل میں آپ نے ماہ رمضان کے پورے روزے رکھے اور اس طاعت الہی کی توفیق پانے کی خوشی میں آج بحیثیت قوم خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ بے شک مسلم کی عید اور اس کی خوشی اگر کچھ ہے تو یہ ہے کہ وہ طاعت حق یعنی عبدیت کے فرائض کی بجا آوری میں پورا نکلے۔ اور قومیں بھی خوشی کے تہوار مناتی ہیں مگر سوائے مسلمانوں کے اور کون سی قوم ہے جو خدا پاک کی فرما برداری میں پورا اترنے کی عید مناتی ہو۔ مورخین کے بیان کے مطابق 2 ہجری میں رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے۔ صدقہ عید الفطر کا حکم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال جاری فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک خطبہ دیا جس میں اس صدقہ کے فضائل بیان فرمائے، پھر صدقہ کا حکم دیا۔ عید الفطر کی نماز باجماعت عیدگاہ میں اسی سال ادا فرمائی۔ 2 ہجری سے پہلے عید کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ اسلام کے ارکان یعنی توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جب نبی امی کی زبان پاک سے خالق اکبر نے بندوں کی اصلاح و فلاح کے لیے ہدایت فرمائے تو مقصود یہ تھا کہ ان کی پابندی سے مسلم بحیثیت فرد وہ انسان بن سکے جسے وہی خداوندی احسن التقویم کے نام سے تعبیر کرتی ہے، اور ملت اسلامیہ وہ ملت بن جائے جو قرآن پاک کے الفاظ کے مطابق دنیا کی بہترین امت ہو اور اپنے تمام معاملات میں اعتدال،
اور میانہ روی کے اصول کو ہمیشہ سامنے رکھنے والی ہو۔ اسلام کا ہر رکن انسانی زندگی کے صحیح نشو و نما کے لیے اپنے اندر ہزارہا ظاہری اور باطنی مصلحتیں رکھتا ہے۔ مجھے اس وقت صرف اسی ایک رکن کی حقیقت کے متعلق آپ سے ایک باتیں کہنا ہے، جسے صوم کہتے ہیں، اور جس کی پابندی کی توفیق کے شکرانہ میں آج آپ عید منا رہے ہیں۔ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، گو ان کی تعداد وہ نہ ہو جو ہمارے روزوں کی ہے، اور فرض اس لیے قرار دیے گئے کہ انسان پرہیزگاری کی راہ اختیار کرے۔ خدا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ گویا روزہ انسان کو پرہیزگاری کی راہ پر چلاتا ہے، اس سے جسم اور جان دونوں تزکیہ پاتے ہیں۔ یہ خیال کہ روزہ ایک انفرادی عبادت ہے صحیح نہیں، بلکہ ظاہر و باطن کی صفائی کا یہ طریق، یہ ضبط نفس، یہ حیوانی خواہشوں کو اپنے بس میں رکھنے کا انتظام اپنے اندر ملت کی تمام اقتصادی اور معاشرتی زندگی کی اصلاح کے مقاصد پوشیدہ رکھتا ہے۔ وہ فائدے جو ایک فرد کو روزہ رکھنے سے حاصل ہوتے ہیں اس صورت میں بھی ہو سکتے تھے کہ روزے بجائے مسلسل ایک مہینہ رکھنے کے کبھی کبھی رکھ لیے جاتے، یا بجائے رمضان میں رکھنے کے سال کے اور مہینوں میں رکھ لیے جاتے۔ اگر محض فرد کی اصلاح اور اس کی روحانی نشو و نما پیش نظر ہوتی تو بے شک یہ ٹھیک تھا، لیکن فرد کے علاوہ تمام ملت کے اقتصادی اور معاشرتی تزکیہ کی غرض بھی شارع برحق کے سامنے تھی۔ آج کی عید عید الفطر کہلاتی ہے۔ پیغمبر خدا نے جب عید کے لیے عیدگاہ میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا تو ساتھ ہی صدقہ عید الفطر کے ادا کرنے کا حکم بھی دیا۔ تعجب نہیں کہ عید کا دن مقرر کرنے کی اصل غرض ہی شارع علیہ السلام کے نزدیک صدقہ عید الفطر کا جاری کرنا ہو۔ حق یہ ہے کہ زکوٰۃ اور اصول تقسیم وراثت کے بعد تیسرا طریق اقتصادی اور معاشرتی مساوات قائم کرنے کا جو اسلام نے تجویز کیا صدقات کا تھا، اور ان صدقات میں سے بڑھ کر صدقہ عید الفطر کا، اس لیے کہ یہ صدقہ ایک مقررہ دن پر تمام قوم کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آپ نے اس اہتمام سے بسر کیا ہے کہ کھانے پینے کے اوقات کی پابندی سیکھ لی، اپنی صحت درست کر لی، آئندہ 11 مہینے کئی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے قابل اپنے آپ کو بنا لیا، کفایت شعاری سیکھی، رزق کی قدر و قیمت سیکھی۔ یہ سب ذاتی فائدے تھے۔ صیام کا قومی اور ملی فائدہ یہ ہے کہ صاحب توفیق مسلمانوں کے دل میں اپنی قوم کے مفلس اور محروم افراد کی عملی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو، اور صدقہ فطر کے ادا کرنے سے قوم میں ایک گنا اقتصادی اور معاشرتی مساوات قائم ہو۔ حکم یہ ہے کہ عید کی نماز میں شرکت سے پہلے ہر صاحب توفیق مسلمان صدقہ فطر ادا کر کے عیدگاہ میں آئے۔ اس سے مقصود یہ نہیں کہ اقتصادی اور معاشرتی مساوات صرف ایک آدھ دن کے لیے قائم ہو جائے، بلکہ ایک مہینے کا متواتر ضبط نفس تم کو اس لیے سکھایا گیا ہے کہ تم اس اقتصادی اور معاشرتی مساوات کو قائم رکھنے کی کوشش تمام سال کرتے رہو۔ باقی رہا یہ امر کہ روزے ماہ رمضان کے ساتھ ہی کیوں مختص کیے جائیں، سو واضح رہنا چاہیے کہ اسلام نے انسان کے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اسرار کو مد نظر رکھ کر صیام کے زمانی تسلسل کو ضروری سمجھا ہے۔ اس تسلسل کے لیے وقت کا تعین لازم تھا، اور چونکہ اسلام کا اصل مقصود انسانوں کو احکام الہی کی فرمانبرداری میں پختہ کرنا تھا، اس لیے صیام کو اس مہینہ سے مختص کیا گیا جس میں احکام الہی کا نزول شروع ہوا تھا۔ بالفاظ دیگر یوں کہو کہ مسلمانوں کو ہر سال ایک پورا مہینہ کامل تزکیہ نفس کے ساتھ نزول قرآن حکیم کی سالگرہ منانے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ احکام الہی کی درست تقدیس ہمیشہ مد نظر رہے اور نماز تراویح پر کاربند ہو کر
قوم کے ہر فرد کو اجتماعی حیات کا قانون عملاً نازمر ہو جائے۔ اصل بات قوم کی اقتصادی اور تمدنی زندگی کی مجموعی اصلاح کے متعلق تھی۔ قرآن میں جہاں مسائل سیام کے ذکر کے بعد یہ فرمایا کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ ترجمہ، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے سامنے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ وہاں ساتھ ہی ملحق بطور ان تمام باتوں کے نتیجے کے یہ حکم بھی دیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے سامنے ان کو اس غرض سے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع ملے۔ روزہ رکھ کر مفلسوں سے محض ہمدردی کا احساس پیدا کر لینا کافی نہ تھا۔ عید کے دن غرباء کو 2-4 دن کا کھانا دے دینا کافی نہ تھا۔ طریق وہ اختیار کرنا مقصود تھا جس سے مستقل طور پر دنیاوی مال و متاع سے انتفاع کے قواعد اس طور پر قائم ہوں کہ جہاں تقسیم وراثت اور زکوٰۃ سے ملت اسلامیہ کے مال و متاع میں ایک گونا مساوات پیدا ہو، وہاں اس مساوات میں ایک دوسرے کے اموال میں ناجائز تصرف سے کسی قسم کا خلل نہ آئے۔ روزوں کے التزام سے صرف انفرادی روحانیت کی ترقی یا زیادہ سے زیادہ انسانوں کے ساتھ ایک ہنگامی ہمدردی ہی مقصود نہیں، بلکہ شارع کی نظر اس بات پر ہے کہ تم اپنے اپنے حلال کے کمائے ہوئے مال پر قناعت کرو اور دوسروں کے کمائے ہوئے مال کو باطل طریقوں سے کھانے کی کوشش نہ کرو۔ اس باطل طریق پر دوسروں کا مال کھانے کی بدترین روش قرآن کے نزدیک یہ ہے کہ مال و دولت کے ذریعہ حکام تک رسائی حاصل کی جائے اور ان کو رشوتوں سے اپنا طرفدار بنا کر اوروں کے مالوں کو اپنے قبضہ میں لایا جائے۔ مذکورہ بالا آیت میں اسم کے معنی بعض مفسرین نے جھوٹی گواہی وغیرہ کے لیے، علماء قرآن نے حکام سے مراد مسلمانوں کے اپنے مفتی، قاضی اور سلطان لیے ہیں۔ جب اپنے فقیہوں اور قاضیوں کے پاس جھوٹے مقدمے بنا کر لے جانے کو خدا نے مذموم قرار دیا ہو تو سمجھ لو کہ غیر اسلامی حکومتوں کے حکام کے پاس اس قسم کے مقدمات لے جانا کس قدر ناجائز ہے۔ مہینہ بھر روزے رکھنے کی آخری غرض یہ تھی کہ آئندہ تمام سال اس طرح ایک دوسرے کے ہمدرد اور بھائی بن کر رہو کہ اگر اپنا مال ایک دوسرے کو بانٹ کر نہیں دے سکتے تو کم سے کم حکام کے پاس کوئی مالی مقدمہ اس قسم کا لے کر نہ جاؤ جس میں ان کو رشوت دے کر حق و انصاف کے خلاف دوسروں کے مال پر قبضہ کرنا مقصود ہو۔ آج کے دن سے تمہارا عہد ہونا چاہیے کہ قوم کی اقتصادی اور معاشرتی اصلاح کی جو غرض قرآن حکیم نے اپنے ان احکام میں قرار دی ہے اس کو ہمیشہ مد نظر رکھو گے۔ مسلمانان پنجاب اس وقت تقریباً 1.25 ارب روپے کے قرض میں مبتلا ہیں اور اس پر ہر سال تقریباً 14 کروڑ روپے سود ادا کرتے ہیں۔ کیا اس قرض اور اس سود سے نجات کی کوئی سبیل سوائے اس کے ہے کہ تم احکام خداوندی کی طرف رجوع کرو اور مالی اور اقتصادی غلامی سے اپنے آپ کو رہا کراؤ؟ تم اگر آج فضول خرچی چھوڑنے کے علاوہ مال و جائیداد کے جھوٹے اور بلا ضرورت مقدمے عدالتوں میں لے جانا چھوڑ دو تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ چند سال کے اندر تمہارے قرض کا کثیر حصہ از خود ختم ہو جائے گا اور تم تھوڑی مدت کے اندر قرض کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرا لو گے۔ نہ صرف یہ بلکہ مالی مقدمات کا ترک تمہیں اس قابل بنا دے گا کہ وہی روپیہ جو مقدموں اور رشوتوں اور وکیلوں کی فیسوں میں برباد کرتے ہو اسی سے اپنی تجارت اور اپنی صنعتوں کو فروغ دے سکو گے۔ کیا اب بھی تم کو رجوع الی القرآن کی ضرورت محسوس نہ ہوگی اور تم عہد نہ کر لو گے کہ تمام دنیاوی امور میں شرع قرآنی کے پابند ہو جاؤ گے؟ کس انتباہ کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو پکار کر کہا تھا ایاکم والدین فإنہ ہم باللیل ومذلۃ بالنہار۔ دیکھو، قرض سے بچنا، قرض رات کا اندو
اور دن کی خواری ہے۔ اس خطبے میں مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کے صرف اقتصادی پہلو ہی پر نظر ڈالی گئی ہے۔ شاید عید الاضحیٰ کے موقع پر اسی قسم کے ایک خطبے میں اسلامی زندگی کے ایک اور اہم پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ فی الحال میں حضور سرور کائنات کی ایک حدیث پر اس خطبے کو ختم کرتا ہوں، جو ایک نہایت لطیف پیرایا میں رشد و ہدایت کی تمام شاہراہوں کو انسان پر کھول دیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ ظاہر و باطن میں اخلاص پر کاربند رہنا، غضب و رضا دونوں حالتوں میں انصاف کو ہاتھ سے نہ دینا، فقر و تونگری میں میانہ روی، جو شخص مجھ پر زیادتی کرے اس کو معاف کر دوں، جو مجھ سے قطع رحم کرے میں اسے صلہ رحم کروں، جو مجھے محروم کرے میں اس کو اپنے پاس سے دوں، میرا بولنا ذکر الہی کے لیے ہو، میری خاموشی غور و فکر کے لیے ہو، اور میرا دیکھنا عبرت حاصل کرنے کے لیے ہو۔